السلام علیکم، میں 7ویں جماعت کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، آج کے لیکچر میں ہم سبق پاکستان کی سیر پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 105 دیکھیں۔ پاکستان کی سیر۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل اسلامی جمہوریہ ہے۔ صوبوں میں سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کسی بھی صوبے کا رہنے والا پاکستانی اپنے وطن سے دلی محبت کرتا ہے۔ کچھ قبائلی علاقے گلگت اور بلتستان بھی پاکستان میں شامل ہیں۔ یہاں کے باشندوں کی بھی اپنی اپنی پہچان ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کی فصل پیدا ہوتی ہے۔ کہیں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات ہیں تو کہیں فلک بوس پہاڑ ہیں۔ کہیں گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ پاکستان کا ایک صوبہ سندھ ہے، جسے مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سندھی زبان میں سندھو کے معنی ہیں بڑا دریا۔ دریائے سندھ ہے بھی پاکستان کا سب سے بڑا دریا۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار بھی کراچی میں واقع ہے۔ یہاں 2 بندرگاہیں بھی ہیں۔ محمد بن قاسم نے سن 712 عیسوی میں راجہ طاہر کو شکست دی اور سندھ فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موئن جودڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹے کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی شاہجہانی مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہیں۔ ساتھ ہی مکلی کا قبرستان دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سندھ میں جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے، وہاں فصلیں بہتر ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجور اور کیلے کے باغات ہیں۔ بیشتر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ یہاں کے لوگ بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھی ٹوپی اور اجرک خاص ثقافتی علامات ہیں۔ مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میر پور خاص، خیرپور اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں، قریب 70 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہے۔ یہاں بولی جانے والی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم نے زندگی کے آخری ایام یہاں کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ یہاں کے لباس میں پگڑی اہم حصہ ہے۔ گھٹنوں تک لمبے کرتے اور بڑے گھیر والی شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ خیبر پختونخوا کا قدیم نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ
پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں کی جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہیں پانچ اور آب کے معنی ہیں پانی، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور بھاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ وزیر اعظم میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی بھی صنعت بھی ہے۔ گجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ بہترین نہری نظام کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کا ریگستان بھی اسی صوبے میں ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا کے مقام پر ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ بچوں، اس سبق میں ہمارے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے 4 صوبے ہیں۔ ہر صوبے کا رہنے والا پاکستانی اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے گامزن ہے۔ ہر صوبے کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں۔ اللہ کی طرف سے دی گئیں بے شمار نعمتیں ہمارے لیے ایک تحفہ ہیں جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔ اب میں آپ کو اس سبق کے کچھ الفاظ ہیں، مشکل الفاظ، اس کے معنی بتاؤں گی۔ فلک بوس، آسمان چھونے والی یا بہت بلند۔ آبشاریں یعنی آبشار، اونچی جگہ سے گرنے والا قدرتی پانی۔ بندرگاہیں، جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ آب پاشی، کھیتوں کو پانی دینا یا پانی کا چھڑکاؤ کرنا۔ گنجان، گھنا۔ درے، پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ۔ انفرادیت، ذاتی خصوصیت۔ اب میں آپ کو اس سبق کے سوال جواب پڑھ کر بتاؤں گی جو آپ کو کلاس اور کاپی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تاریخ، سبق کا نام پاکستان کی سیر۔ درجہ ذیل دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ جواب، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ سوال نمبر 2، سندھو کس زبان کا لفظ ہے
اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: سندھو سندھی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بڑا دریا ہیں۔ جواب: سندھو سندھی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بڑا دریا ہیں۔ سوال نمبر 3، پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ جواب: پاکستان میں بندرگاہیں کراچی اور گوادر کے مقام پر واقع ہیں۔ سوال نمبر 4، لفظ پنجاب کن لفظوں کا مرکب ہے؟ جواب: پنجاب 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، پنج اور آب۔ پنج کے معنی 5 اور آب کے معنی پانی، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ سوال نمبر 5، سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ جواب: سونا اگلتی زمین سے مراد ہے کہ زمین زرخیز ہو اور بہت اچھی پیداوار دے۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ تمام کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ کام آپ نہایت صفائی کے ساتھ کلاس ورک کاپی میں کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔